اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا۔ اور عورتوں کے درمیان ہرگز تم انصاف نہیں کر سکتے ہو اگرچہ تم چاہو، لہٰذا مکمل طریقے سے کسی ایک کی طرف نہ جھک جانا کہ تم دوسرے کو اس طرح چھوڑ دو جیسے کوئی لٹکی ہوئی چیز، اور اگر تم اصلاح کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی بہت معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور اگر یہ دونوں جدا ہی ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالی ان میں سے ہر ایک کو دوسرے سے اپنی رحمت اور قدرت کی وسعت سے بے نیاز کر دے گا، اور اللہ بہت وسعت والا، بہت بڑا حکیم ہے۔ کل کی جو آیت آئی تھی تفسیر کی، اس میں بنیادی طور پر میاں اور بیوی کے درمیان جو آپسی رنجش اور کشیدگی پیدا ہوتی ہے، اس کے حل کے لیے بنیادی رہنمائی کی گئی تھی، اور یہ بات بتلائی گئی تھی کہ دیکھو، اگر کسی ایسے امر کی بنیاد پر جس امر کو ہٹا دینا یا ختم کر دینا یا بدل دینا عورت کے اختیار میں ہو، یعنی امور اختیاریہ کی بنیاد پر اگر شوہر ناراض ہو رہا ہے یا شوہر کی طرف سے بیزاری اور بے رخی پائی جا رہی ہے، تو اس سلسلے میں تو عورت کو یہ حکم دیا گیا کہ تم ان امور اختیاریہ کی اصلاح کرو اور اپنے حالات کو درست کر لو۔ اور اگر امور غیر اختیاریہ کو لے کے یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے، جیسے یہ مثال دی گئی تھی کہ عورت بدصورت ہے اور شوہر کا دل نہیں مائل ہو رہا اس خاتون کی طرف، تو اس موقع پر عورت کو ایک تو یہ نصیحت کی گئی تھی کہ اگر تمہارا شوہر چاہتا ہے کہ تمہیں چھوڑ دے اور تم یہ چاہتی ہو کہ وہ تمہیں نہ چھوڑے، تمہاری ساتھ زندگی بسر کرے، تو اس سلسلے میں عورت کو یہ نصیحت کی گئی تھی کہ تم اپنا کسی جائز حق سے دستبردار ہو جاؤ، یعنی میاں بیوی دونوں مل کر آپس میں کسی ایک بات پر صلح کر لیں، کیونکہ شوہر نے جو نکاح کیا تھا اس میں ایک بنیادی مقصد یہ تھا کہ اس کو ایک خوشگوار زندگی حاصل ہو اور بیوی کی طرف سے سکون اس کو ملے، لیکن چونکہ یہ فائدہ شوہر کو حاصل ہو نہیں رہا ہے، لہذا شوہر چاہتا ہے کہ وہ دوسرا نکاح کر کے اس فائدے کو حاصل کرے، اور تم چونکہ یہ دیکھ رہی ہو کہ اگر یہ مجھے طلاق دے دے گا تو یا تو تمہارے پیش نظر ایک یہ مفاد ہے کہ تمہارے بچے کا کیا ہوگا، یا یہ کہ تمہارے پیش نظر یہ مفاد ہے کہ اگر یہ مجھے چھوڑ دے گا تو میرا کوئی دوسرا سہارا کھڑا نہیں ہوگا۔ اور فطری طور پر قرآن نے جس طریقے سے اصلاح کی ہے اس میں دو باتیں کہی کہ دیکھو، ایک تو صلح کر لینا ہی بہتر ہے، یعنی الگ ہونا بہتر نہیں ہے۔ دوسری طرف یہ بات بھی بتلائی کہ دیکھو، ہر انسان کے دل میں فطری طور پر لالچ کا مادہ رکھا گیا ہے، اس لالچ کے مادہ کے ہونے کے باوجود اگر شوہر اپنا مفاد ترک کرنے کو تیار ہو جا رہا ہے اور تمہارے ساتھ زندگی گزارنے کو تیار ہو رہا ہے، تو تم بھی اپنا کوئی نہ کوئی مفاد ترک کرو۔ جیسے تم اس بات پر اصلاح کر لو، اس بات پر آپس میں اتفاق کر لو کہ بھائی ٹھیک ہے، میرے لیے جو آپ کے اوپر مہر واجب تھا اس مہر کو میں معاف کرتی ہوں، لیکن آپ مجھے طلاق مت دیجیے، یا یہ کہ میرے کھانے پینے کا خرچہ آپ کو برداشت کرنا تھا، میرے پاس مال و دولت ہے، میں اپنی زندگی گزار لوں گی، لیکن آپ
بس مجھے چھوڑیے مت، یعنی کل سے میرے نفقے اور سکنے کی ذمہ داری بھی آپ کے سر نہیں رہے گی، یعنی کسی ایک معاملے پر آ کر اتفاق کر لیا جائے۔ یہ تو عورت کو کہا گیا، اور مرد کی رہنمائی ایک تو اس بات سے کی گئی کہ دیکھو والصلح خیر، کہ آپس میں صلح کر لینا ہی کیا ہے، بہتر ہے۔ اس کے بعد آگے اسی آیت میں ایک ٹکڑا تھا وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، کہ اگر تم احسان کا معاملہ کرو گے اور تقوی اور پرہیزگاری کا معاملہ کرو گے، مطلب یہ تھا کہ مردوں کا یہ ذہن بنایا گیا کہ دل نہ ملنے کے باوجود بھی اگر تم نباہ کرو گے اور اس عورت کو نہیں چھوڑو گے، تمہارا دل نہیں مل رہا ہے، تم اس عورت سے خوش نہیں ہو، اس کے باوجود بھی اگر تم اس عورت کو اپنی زندگی میں رکھو گے اور اس کو الگ نہیں کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ان اعمال سے باخبر ہے، تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا وہ بدلہ دے گا جو تمہارے تصور اور ذہن میں بھی نہیں ہے۔ یعنی بدلے کو قرآن نے ذکر نہیں کیا کہ ہم تمہیں دیں گے کیا اس کے بدلے، بلکہ کہا کہ دیکھو تمہارے اعمال سے ہم باخبر ہیں، اور جب ہم تمہارے اعمال سے باخبر ہیں تو ہم تمہارے اس عمل کو ضائع نہیں کریں گے، اور اس صبر کرنے پر اور احسان کا معاملہ کرنے پر اور زندگی بھر ایسی خاتون کے ساتھ زندگی گزارنے پر ہم تمہیں بہترین بدلہ عطا کریں گے جس کا تم تصور بھی ذہن و دماغ میں نہیں لا سکتے ہو۔ یہ ذہن بنایا گیا میاں اور بیوی کے درمیان آپسی رنجش اور کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے۔ اس میں ایک بنیادی جملہ جو استعمال کیا گیا تھا وہ کیا گیا تھا فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا، یعنی کوئی مذائقہ نہیں ہے اس بات پر کہ میاں بیوی آپس میں کسی بات پر صلح کر لیں۔ یہ لفظ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اختلاف اگر ہو جائے تو تیسرے آدمی کا دخل کرنا مناسب نہیں ہے، تیسرے آدمی کا دخل کرنا مناسب نہیں جب تک کہ لازمی ضرورت نہ پڑ جائے، یعنی جب تک ایسی ضرورت پیش نہ آ جائے کہ کوئی تیسرا فرد کھڑا ہو کر ان کے درمیان کیا کرے، صلح کرائے، تب تک کسی تیسرے آدمی کو میاں بیوی کے درمیان اختلاف اور جھگڑے میں دخل نہیں دینا چاہیے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ کیونکہ بہت سی مرتبہ تیسرے آدمی کے دخل سے معاملہ خراب ہو جاتا ہے، تیسرے آدمی کے دخل سے معاملہ خراب ہو جاتا ہے، اس بنیاد پر یا تو وہ شخص مخلص ہی نہیں ہوتا ہے، یا اس بنیاد پر کہ اس کا رجحان کسی ایک کی طرف ہوتا ہے، میاں اور بیوی میں سے کسی ایک کا وہ پارٹی بن جاتا ہے، اب لا محالہ اور دوسرے کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے، تو اب وہ اس خاتون کو اس شوہر کے موافق کیا سمجھاتا ہے، اس کے خلاف سمجھانے لگتا ہے، لہذا تیسرے آدمی کا دخل مناسب نہیں ہے۔ اور اس بنیاد پر بھی تیسرے آدمی کا دخل مناسب نہیں ہے کہ چونکہ یہ دو پارٹی کے درمیان اختلاف ہے، میاں اور بیوی کے درمیان اختلاف ہے، اب اگر یہ بات تیسرے تک جائے گی تو تیسرے کے سامنے ان میں سے کسی ایک کا عیب ظاہر ہوگا، تیسرے کے سامنے ان میں سے کسی ایک کا عیب ظاہر ہوگا۔ اسلام یہ بھی نہیں چاہتا ہے کہ اگر کسی خاتون کے اندر کوئی عیب ہے بھی تو آپ کو پیچھے اختیار دیا گیا فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان، یا تو آپ قاعدے کے مطابق اس بیوی کو اپنی زندگی میں رکھیے یا آپ حسن اخلاق کے ساتھ اور خوش اسلوبی کے ساتھ اس کو چھوڑ دیجئے، یعنی چھوڑنے میں بھی وہ طریقہ اپنانا ہے جس سے آپس میں کوئی اختلاف اور عداوت اور بغض پیدا نہ ہو۔ یہ نہیں کہیں آپ کو تعلیم دی گئی کہ آپ چھوڑ بھی دیں اور پھر اس کی برائی کا چرچا آپ کرتے چلیں، یہ پایا جاتا ہے معاشرے کے اندر۔ اگر کہیں طلاق یا خلا ہو گیا تو اب جو بھی رشتہ دار آ کر پوچھے گا تو اس کے سامنے اس خاتون کا اتنا زیادہ عیب کھول کر رکھ دیا جاتا ہے، اس کی اجازت آپ کو نہیں دی گئی۔ عیب کس کے اندر نہیں ہے؟ کون انسان اس بات کا دعویٰ کر دے گا کہ میں بے عیب ہوں؟ ہر انسان کے اندر عیب ہے، اور آپ قریب ہوں ان لوگوں سے تو پتہ چلے گا کہ ہر انسان عیب لیے ہوا، اور یہ انسان کی خاصیت ہے، یعنی انسان کی خوبصورتی ہے کہ اس کے اندر عیب بھی ہو، وہ گناہ بھی کرے، انسان کو بنایا ہی گیا ورنہ تو فرشتہ ہو جائے گا۔ وہ انسان اگر گناہ نہ کرے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ فرشتہ ہو جائے گا، اور بے عیب ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، انسان کے اندر تو عیب ہے ہی ہے، لہذا آپ یا تو قاعدے کے مطابق رکھیے اس خاتون کو یا قاعدے کے مطابق آپ چھوڑ دیں، آپ کو اس کے عیب کی چرچا کرنے کی اجازت نہیں دی گئی کہ آپ ڈھنڈورا پیٹتے چلے کسی کے سلسلے میں، کوئی عیب ہے اس کا معاملہ ہے، اور بہت سی مرتبہ عیب ایسا ہے جس کو آدمی ہٹا نہیں سکتا، فطری عیب ہے، تو اللہ جانے گا، اللہ معاف کرے گا، اس کے احوال سے اللہ زیادہ واقف ہے۔ انسانوں کو کس نے دیا حق دے رکھا کہ وہ فیصلہ کرے اس کے سلسلے میں اور اس کے سلسلے میں لوگوں کے درمیان بدگمانی پیدا کرے؟ تو یہ قرآن نے اس طرف اشارہ کر دیا کہ تیسرے آدمی کا دخل اس وقت تک مناسب نہیں ہے جب تک کہ ایسی ضرورت پیش نہ آ جائے۔ زیادہ تر معاملات جو بگڑتے ہیں اس میں تیسرے آدمی کا دخل بہت زیادہ ہوتا ہے، آپ کیس وغیرہ دیکھیں گے جا کر کورٹ میں یا
دارالقضا وغیرہ میں، تو میاں بیوی کو جب بٹھایا جاتا ہے سامنے تو ان دونوں کی باتیں کچھ اور ہوتی ہے، اور وہی جب دونوں کے رشتہ دار اور والدین اور بھائی بہن بیٹھ جاتے ہیں اسی مجلس میں تو دونوں کا رویہ بدل جاتا ہے۔ یعنی یہ پریکٹیکلی بھی یہ ساری چیزیں ہیں، لہذا اسلام نے جو طریقہ بتلایا اس کو اپنانے کی ضرورت ہے تاکہ کم سے کم اختلاف اور تنازع پایا جائے۔ اور اب ایک آیت جو ہم لوگوں نے آج پڑھی 2 آیت ہے، تو ایک آیت چھوڑ کر اس کے بعد جو آیت ہے اس کے اندر بھی ہدایت اسی پہلے مسئلے کے متعلق ہے، لیکن درمیان میں ایک دوسرے مسئلے کو قرآن نے چھیڑا ہے۔ وہ کیا چھیڑا ہے؟ وہ یہ چھیڑا ہے کہ دیکھو اگر کسی شخص کی ایک سے زائد شادی ہے، یعنی کسی کے نکاح میں ایک سے زائد بیوی ہے، تو پیچھے ہم لوگوں نے پڑھا تھا سورہ نساء کے شروع میں کہ اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ تم ان بیویوں کے درمیان انصاف قائم نہیں کر سکو گے تو ایک ہی بیوی سے، ایک ہی خاتون سے تمہارا نکاح کرنا کیا ہے؟ بہتر ہے۔ یہ ذہن سازی کی گئی تھی کہاں؟ پیچھے، یعنی کہا کہ جب تمہیں یہ لگتا ہے کہ تم انصاف کر سکتے ہو تبھی تم ایک سے زائد بیوی لاؤ۔ آج کی آیت میں کہا کہ دیکھو چاہنے کے باوجود بھی تم عورتوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکتے ہو، چاہنے کے باوجود بھی تم عورتوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکتے ہو۔ مطلب کیا ہوا؟ کہہ رہے بھائی پیچھے تو یہ بات کہی گئی کہ اگر تم انصاف کر سکتے ہو تب ایک سے زائد نکاح کرو، اور یہاں قرآن نے کہہ دیا کہ تم چاہ کر بھی انصاف نہیں کر سکتے ہو، تو اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ ایک ہی نکاح کرو؟ بظاہر یہ معلوم ہو رہا نا، پیچھے کہا کہ اگر تم انصاف نہیں کر سکتے ہو تو ایک سے زائد نکاح نہ کرو، اور یہاں کہہ رہا ہے کہ تم چاہ کر بھی انصاف نہیں کر پاؤ گے، تو اس سے تو یہ بات سمجھ میں آ رہا ہے کہ اب انصاف نہیں کر پائیں گے، چاہ کر بھی قرآن کہہ رہا ہے تمہیں ایک ہی نکاح کرنا چاہیے، ایک سے زائد نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ اور بعض لوگوں نے اس سے غلط مطلب بھی نکال لیا کہ ایک سے زائد نکاح جائز بھی نہیں ہے، حالانکہ یہ مطلب نہیں ہے اس آیت کا۔ مطلب یہ ہے کہ دیکھیے پیچھے یہ بات کہی گئی کہ دیکھو 2 طرح کا امر ہے، ایک امر وہ ہے جو امور اختیاریہ ہے جن میں تمہیں کیا ہے؟ اختیار ہے، اور ایک امر وہ ہے جس میں تمہیں اختیار نہیں ہے، امور غیر اختیاریہ ہے، امور غیر اختیاریہ ہے۔ اگر تم امور اختیاریہ میں انصاف نہیں کر سکو گے تو تمہیں ایک ہی نکاح کرنا چاہیے، اور ایک بات تم جان لو کہ امور غیر اختیاریہ میں تم انصاف کر ہی نہیں پاؤ گے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ دیکھیے ایک ہے دل کا کسی کے طرف زائد مائل ہونا، قلبی لگاؤ کسی ایک سے ہونا، یہ امور غیر اختیاریہ ہے۔ ایک انسان ہے، اس کے چند بیٹے ہیں، ایک سے وہ زیادہ محبت کرتا ہے، اس میں اس کا اختیار نہیں ہوتا۔ عام طور پہ بڑا بیٹا یا بڑی بیٹی زیادہ محبوب ہوتی ہے لوگوں کو، چونکہ پہلی اولاد ہوتی ہے تو ایک فطری طور پر اس کی طرف میلان زیادہ ہوتا ہے، یا چھوٹے اولاد کی طرف زیادہ میلان ہوا کرتا ہے سماج اور معاشرے کے اندر۔ تو ایک ہے دل کا میلان ہونا، چند بیویاں ان میں سے کسی ایک سے زیادہ محبت ہونا، ایک کی طرف انسان کا توجہ زیادہ ہونا، یہ امور غیر اختیاریہ ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اس سلسلے میں اگر آپ انصاف نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ سے پکڑ نہیں ہوگی۔ اسی کو یہاں کہا کہ تم چاہ کر بھی عورتوں کے درمیان انصاف نہیں کر پاؤ گے، یعنی قلبی میلان کو لے کر، دلی توجہ کو لے کر، محبت کو لے کر تم چاہو کہ سب سے میں برابر محبت کروں، سب کے طرف میرے دل کا میلان برابر ہو، تو یہ تم سے نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ تمہارے اختیار میں ہی نہیں ہے۔ اور ایک ہے امور اختیاریہ، کیا مطلب؟ خرچہ دینے میں، حسن سلوک کرنے میں، رات گزارنے میں، ہر ایک کو مکان کا انتظام کرنے میں، ہر ایک کے ساتھ معاملات کرنے میں، یہ امور اختیاریہ۔ اب ایسا نہیں کہ ایک کو تم 2 جوڑا کپڑا لا کر دے رہے ہو، ایک کو 1 جوڑا کپڑا لا کر دے رہے ہو، ایک کے لیے تم نے تاج محل بنوا دیا، ایک کو تم جھوپڑی میں رکھ رہے ہو، ایک کے پاس تم مہینوں رہ رہے ہو، ایک کے پاس تم مہینوں میں 1 دن بھی جانے کو تیار نہیں ہو۔ یہ ہے امور غیر اختیاریہ میں انصاف نہ کرنا۔ اس کا کہا گیا اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ تم امور اختیاریہ میں انصاف نہیں کر پاؤ گے، یعنی جو تمہارے اختیار میں ہے، رات گزارنا تمہارے اختیار میں ہے، لین دین میں برابری کرنا یہ تمہارے اختیار میں، تو یہ سارے تو تمہارے اختیارات میں، اس میں اگر تم انصاف نہیں کر پاؤ گے، تمہیں لگتا ہے کہ اس پہ انصاف نہیں ہوگا، تب تمہیں ایک ہی نکاح کرنا چاہیے۔ اور رہا مسئلہ قلبی لگاؤ میں، امور غیر اختیاریہ میں، تو اس میں تم چاہ کر بھی انصاف نہیں کر پاؤ گے، لہذا اب تم کیا کرو؟ کہا فلا تمیلوا کل المیل، لہذا ایسا نہ کرنا کہ تم ایک ہی کی طرف مکمل جھک جاؤ، یعنی جس سے تمہارا دل لگ رہا ہے، جس کے طرف تمہارا دل کا میلان
زیادہ ہے اسی کی طرف تم مکمل جھک جاؤ، اور ظاہری معاملات میں بھی اسی کے ساتھ صرف خیر اور خیر کرتے رہو اور دوسرے کو چھوڑ دو۔ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، اور دوسرے کو اس طرح چھوڑ دو جیسے کوئی لٹکی ہوئی چیز، کہ نہ ہی بیچاری نیچے آ رہی ہے اور نہ ہی اوپر جا رہی ہے، نہ ہی تم سے آزاد ہو پا رہی ہے طلاق لے کر، اور نہ ہی تمہارے ساتھ رہ کے خوشگوار زندگی گزار پا رہی۔ یہ تمہارا رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ دل کا میلان میں تمہیں اختیار نہیں، ہم اس کو معاف کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جدھر دل کا میلان ہے اسی طرف تم مکمل متوجہ ہو جاؤ ظاہری معاملات میں بھی، جن معاملات میں تمہیں اختیار بھی ہے، اور تم دوسرے کو بالکل ہی چھوڑ دو، نہیں، ایسا تمہیں نہیں کرنا۔ بلکہ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، بلکہ تمہارا یہ کام ہے کہ تم اصلاح حال کرتے رہو، تقوی اختیار کرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور ڈرتے ہوئے امور اختیاریہ میں ہر ایک کے ساتھ انصاف کرتے رہا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی، آپ کی 11 بیویاں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دل کا جو میلان تھا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دوسری بیویوں سے زیادہ تھا۔ باقی تمام معاملات میں آپ انصاف کرتے تھے۔ پھر آپ کہتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہم ھذا قسمی فیما املک فلا تلنی فیما تملک ولا املک، کہ اللہ یہ میرے طرف سے برابری ہے اس معاملے میں جس کا میں مالک ہوں، یعنی میں مالک ہوں امور اختیاریہ کا، تو اس سلسلے میں میری طرف سے یہ برابری ہے جو میں کر رہا ہوں، لہذا آپ میری ملامت اس سلسلے میں مت کیجیے گا جس کے آپ مالک ہیں میں نہیں مالک ہوں، یعنی دل کے مالک آپ ہیں، تو دل جدھر متوجہ ہو رہا ہے یہ آپ کے حکم سے ہو رہا ہے، لہذا اس سلسلے میں آپ میری پکڑ مت کیجیے گا، جو میرے اختیار میں اس میں سب کے ساتھ کیا کر رہا ہوں، انصاف کر رہا ہوں اور سب کے ساتھ برابری کر رہا ہوں۔ اس لیے اس نصیحت کی گئی مردوں کو، اگر ایک سے زائد بیوی ہے تو دلی میلان کسی ایک کی طرف زائد ہونا یہ ملامت کی چیز نہیں ہے، لیکن معاملات میں، حسن اخلاق میں، توجہ دینے میں، ضرورت پوری کرنے میں آپ کو سب کے ساتھ برابری کرنا ہوگا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم برابری نہیں کر پائیں گے تو آپ کو نکاح ایک سے زائد نہیں کرنی۔ کہا وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رحیمہ، اصلاح اور تقوی اختیار کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ یہ جو امور غیر اختیاریہ میں تم سے انصاف نہیں ہو پا رہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے گا۔ اب دیکھیں تیسری آیت، کہا وَإِن يَتَفَرَّقَا، اوپر یہ بتلائی گئی کہ تمام وہ طریقے اپنانے کی کوشش کرو جس سے تم دونوں کے درمیان علیحدگی نہ ہو، تم دونوں کے درمیان جدائی نہ ہو، طلاق اور خلا کا معاملہ پیش نہ آئے۔ اس کے لیے جو بھی صورتیں ہو سکتی ہیں سورہ نساء نے بتلائی۔ ابتدائی آپ نے پڑھا کہ پہلے ناراضگی کا اظہار کرو، بستر الگ کر دو، نہیں ہوتا تھوڑی سی تنبیہاً اس پر کچھ مار بھی دو، اس سے بھی نہیں معاملہ بنتا ہے تو پھر دونوں خاندان کے لوگ بیٹھیں، وہ ایک دوسرے کو سمجھائیں۔ اس کے باوجود بھی اگر معاملہ آگے جا کے نہیں بڑھتا ہے تو کہا بھائی حق چھوڑ دو، ایک دوسرے سے اپنا حق چھوڑ دو اور ایک دوسرے کے ساتھ رہو، اور رہنا تمہارا وصلح خیر، ساتھ رہنا ہی کیا ہے، بہتر ہے۔ یہ سارا ذہن سازی کر دیا گیا، اس کے باوجود بھی وَإِن يَتَفَرَّقَا، یعنی ان تمام صورتوں کے پائے جانے کے بعد بھی اگر وہ دونوں کیا ہو جائیں، جدا ہو جائیں، یعنی حالات اس نتیجے پر پہنچ گئی کہ اب ساتھ رہنا زندگی کو جہنم بنانا ہے، اب ساتھ رہنا ایک دوسرے کے لیے اجیرن بن جانا ہے، یہ سچویشن اگر آ گیا ہے تو اب اگر تم دونوں کیا ہو رہے ہو، جدا ہی ہو رہے ہو، تو ایک بات جان لو، یغنی اللہ کلا من سعتی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے، اپنی رحمت اور اس کی وسعت سے ان میں سے ہر ایک کو دوسرے سے بے نیاز کر دے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم جدا بھی ہو رہے تو تمہیں اب گھبرانا نہیں ہے۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے جدا ہونا ہی تم دونوں کے لیے اب بہتر ہے، اب جدا ہونا ہی کیا ہے، بہتر ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے، اس کی قدرت وسیع ہے، وہ اپنی قدرت اور وسعت سے جب تم ان تمام گائیڈ لائن کو فالو کرتے ہوئے اس نتیجے پر پہنچے ہو، یہ نہیں کہ اٹھے فوراً تم نے کیا کر دیا، اس کو دھڑا دھڑ 3 طلاق دے دیا، تم نے کوئی راستہ اپنایا ہی نہیں ساتھ رہنے کا یا صلح کرنے کا، تم نے تو نافرمانی کی ہے، وہ صورت نہیں ہے۔ صورت یہ ہے کہ تم نے فرما برداری اور احکامات کی پیروی کرتے ہوئے اگر تم جدا ہی ہو رہے ہو تو ایک بات جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے کیا کرے گا، ان میں سے ہر ایک کو دوسرے سے بے نیاز کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے چل کر ہو سکتا ہے اس شوہر کو ایک دوسری بیوی دے دے جو اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، اور اس خاتون کے لیے دوسرا انتظام کر دے جو اس کے لیے خوشگوار زندگی کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی کیا ہے، قادر، اس لیے کہ یغنی اللہ کلا من سعتی، ان میں سے ہر ایک کو اللہ کیا کرے گا، ایک دوسرے سے
بے نیاز کر دے گا ایک دوسرے کو. اور اللہ نے کہا کہ دیکھو، اور یہ بہت ممکن ہے. کیوں؟ تم خود میاں بیوی شادی سے پہلے کی زندگی پر غور کرو. کیا تم دونوں ایک دوسرے کو پہچانتے تھے؟ نہیں پہچانتے تھے، نہیں جانتے تھے. لیکن اللہ نے دونوں کے درمیان نکاح کے ذریعے اتنی محبت پیدا کر دی کہ دونوں ایک دوسرے کی ضرورت پوری کرنے لگے. پہلے تو اس طرح کی حالت نہیں تھی، ہم دونوں تو اجنبی تھے. جب اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نو طریقے سے تم دونوں کے درمیان ایک دوسرے کی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے اور ایک دوسرے کی محبت پیدا کر سکتا ہے، تو آگے کیوں نہیں پیدا کر سکتا ہے؟ رہے تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہٹنا ہی کیا ہو بہتر ہو. کیوں؟ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، کیونکہ اللہ بہت وسعت والا بھی اپنی وسعت سے چاہے گا تو دونوں کو نواز دے گا. حکیم، اور اللہ کیا ہے؟ بہت بڑا حکیم اور حکمت والا. اللہ کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہے. ہو سکتا ہے تم دونوں کا جدا ہونا ہی عین حکمت ہو، اللہ اس کو زیادہ بہتر جانتا ہے. لہذا اگر ایسی صورت بھی پیش آ جائے الگ ہونے کی تو تم لوگ دونوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے الگ ہو جاؤ. اللہ چاہے گا تو آگے کی زندگی دونوں ہی کیا کر دے گا؟ بہتر کر دے گا. یہ وہ پوری رہنمائی ہے سورہ نساء کے ذریعے جو میاں بیوی کے درمیان آپسی اختلاف کو لے کر قرآن نے کیا ہے. اس کو جاننے کی بھی ضرورت ہے، سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، لوگوں کے درمیان اس کو بیان کرنے کی بھی ضرورت ہے. آپسی اختلاف اور کہیں میاں بیوی کے درمیان ہے تو وہاں بھی قرآن کی اس روشنی میں بات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ کم سے کم اختلاف ہو سکے اور کم سے کم طلاق اور خلا کی صورت پائی جائے. اور مردوں کا ذہن بنانے کے لیے جو طریقہ قرآن نے استعمال کیا انہی طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے میاں بیوی کے درمیان آپسی صلح کروانا چاہیے. عام طور پر سارا کا سارا معاملہ جو بگاڑتے ہیں وہ یہ تیسرا پارٹی بگاڑتا ہے. عام طور پر تیسرا پارٹی بگاڑتا ہے. بہت سی جگہ خاتون نہیں چاہتی ہے چھوڑنا لیکن اس کا باپ یا اس کا بھائی زبردستی چھوڑواتا ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ اور بہت سی جگہ پہ مرد نہیں چاہتا لیکن اس کی ماں اور اس کی بہن کھڑے ہو کر زبردستی چھڑواتی ہے. اور بعد میں چل کر کوئی کام نہیں آتا ہے، جان لیجیے آپ. بعد میں چل کر نہ اس خاتون کا بھائی اور اس کا باپ اس کا ساتھ دیتا ہے اور نہ ہی اس مرد کا اس کی ماں اور اس کی بہن ساتھ دیتی ہے. لہذا ہٹنا بھی ہے، چھوڑنا بھی ہے تو ان طریقوں کو اپناتے ہوئے چھوڑیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے چل کے آپ کو غنی کر دے، آپ کی ضرورت دوسرے خاتون کے ذریعے پوری کر دے، آپ کے اس مسائل کا حل نکال دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.